ہم ہمیشہ سے سنتے آ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن سکل بہت ضروری ہے اور کمیونیکیشن سکل کا ہونا ہمارے لیے بہت مفید ہے۔ کمیونیکیشن کے بہت سارے عوامل ہیں، لیکن ان میں سے ایک لسننگ ہے اور آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ سننے کی مؤثر مہارت حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ جب آپ کسی کی بات کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے تو اس کے لیے اس سے بڑی خوشی کی بات اور کوئی نہیں ہوتی۔ اور جب تک کسی کو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ آپ اس کی بات سن رہے ہو تب تک وہ یہ نہیں سمجھتا کہ آپ اس کی بات سمجھ رہے ہو، لیکن جب انہیں یہ محسوس ہو جائے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں آپ نہ صرف اس کو سن رہے ہیں بلکہ سمجھ بھی رہے ہو تو وہ زیادہ کھل کر آپ سے بات کرتے ہیں اور انہیں آپ سے بات کر کے اچھا بھی لگتا ہے اور وہ ہمیشہ آپ سے بات کرنے کو تیار رہتے ہیں اور آپ کے ساتھ وقت گزارنا بھی انہیں اچھا لگتا ہے۔ آج میں آپ کو کچھ ایسے عادات کے بارے میں بتاؤں گا جنہیں اپنا کر آپ بھی اپنے سننے کی مہارت کو بڑھا سکتے ہیں۔ دھیان اور سکون سے رہے۔ مؤثر سننے کا سب سے بڑا حصہ دھیان سے سننا ہے۔ آپ جس بھی شخص سے بات کر رہے ہو اس وقت اس شخص کے علاوہ کسی اور کے بارے میں نہ سوچیں، صرف اس شخص کے بارے میں سوچیں اور اس کی باتوں پر دھیان دے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ سامنے والا جو کچھ بھی کہے اس کی مکمل تصویر بنانے کی کوشش کرے اور جتنا بھی ہو سکے دوسری چیزوں پر توجہ نہ دے، چاہے وہ سڑک سے آتا ہوا شور ہو یا آپ کے خیالات۔ دوسرے شخص کا سامنا کرے اور آئی کانٹیکٹ کو برقرار رکھے۔ ایک پرانی کہاوت ہے کہ آنکھیں آپ کے باطن کا عکس ہے۔ جب ہم کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ہم اس کی بات سے کتنا متفق ہے۔ اگر سامنے والا شخص آپ سے کچھ چھپانا چاہتا ہو تو وہ کبھی بھی آپ سے نظریں نہیں ملائے گا اور اس سے آپ کو سامنے والے شخص کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آئی کانٹیکٹ کمیونیکیشن سکل میں بہت ہی اہم ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ سامنے والے کی بات سننا چاہتے ہیں۔ جب آپ سامنے والے شخص سے آنکھیں ملاتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ اس کی باتوں پر توجہ دے رہے ہیں۔ سامنے والے سے آنکھ نہ ملانے کا یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے یا اس سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ سامنے والے سے آنکھ ملانے کا ایک بہت بڑا فائدہ اعتماد پیدا کرنا ہے۔ جس بھی شخص سے آپ بات کر رہے ہو وہ آپ کا احترام بھی کرے گا اور آپ پر اس کا اعتماد بھی پیدا ہوگا۔ مداخلت نہ کرے۔ جو چیز کمیونیکیشن کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ مداخلت ہے۔ جب بھی آپ کسی کے ساتھ زبان لڑائی میں پڑتے ہیں اور آپ دونوں اپنی بات کرنے کے لیے دوسروں کی بات کاٹتے ہو اور جو بات آپ نہیں چاہتے کہ سامنے والا کرے آپ فوراً اس بات کو کاٹ کر دوسری بات شروع کرتے ہو۔ آپ کی اس لیے کرتے ہو کیونکہ آپ چاہتے ہو کہ سامنے والا اپنی بات پوری نہ کرے جو شاید آپ کو بری لگے۔ اسی طرح جب آپ کسی کی کوئی بات کاٹ کر اپنی بات شروع کرتے ہو تو اس کو یہی لگتا ہے کہ آپ اس کی بات سننا نہیں چاہتے۔ اس سے سامنے والا شخص اپنی بات پوری نہیں کر پاتا اور نہ ہی آپ پوری بات سمجھ پاتے ہو۔ بات کو سمجھنے اور واضح کرنے کے لیے سوالات پوچھیے۔ جب آپ کسی شخص سے بات کر رہے ہو اور وہ اپنی بات ختم کر دے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے الفاظ کو اچھے انداز میں استعمال کر کے ان سے کوئی سوال کریں۔ یہاں آپ کے سوالات کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کی بات کو پوری طرح سمجھے کہ دوسرا شخص کیا کہہ رہا ہے۔ جب آپ سوال پوچھتے ہو تو آپ کو ایک نئی چیز دریافت کرنے کو ملتی ہے۔ سوال پوچھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ سامنے والے کی بات کاٹ کر سوال پوچھیں۔ آپ انتظار کریں جب تک وہ اپنی بات پوری نہیں کرتا اور کوشش کریں کہ سوال ہمیشہ سنجیدہ قسم کے ہو۔ اب اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہے۔